ہے وہ جو ان کے وہم ہیں اور جو ان کے گمان ہیں وہ سارے ان کے ختم ہو گئے. اچھا نہیں حیدر پنجوتا صاحب، یہ خبریں بھی گزشتہ رات سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب جب وہ اٹک جیل سے نکل رہے تھے تو وہاں پر جو اٹک جیل میں جو قیدی تھے وہ بہت زیادہ افسردہ تھے. یہاں تک کہ یہ بھی رپورٹ ہوا سوشل میڈیا پر کہ وہاں پر جو قیدی تھے وہ رو رہے تھے خان صاحب کی وہاں سے روانگی کے موقع پر. جی نو ڈاؤٹ. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ لوگوں کی محبت اس طرح سے خان صاحب کے ساتھ ہے اور اس طرح سے وہ اٹیچ ہیں کہ ان کی محبت کی کوئی مثال نہیں ہے. اور یہی بات آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی جیل کے اندر جو ہے وہ خان صاحب کے حق میں نعرے مارنے کی جو ہے وہ آپ کو اطلاع ملی تھی اور اسی طرح سے وہ اس طرح سے جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں کہ خان صاحب کو اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسے سیل میں رکھا. اور جب بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی تو وہ سارے جو ہے لاک کر دیتے تھے، ساری بیرکس کو لاک کر دیتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ خان صاحب کو نہ دیکھیں، لوگوں کو جو ہے وہ خان صاحب کا سامنا نہ ہو. اور لوگ جو ہیں کیونکہ نعرہ بازی اور حق میں نعرے مارنے لگ پڑتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے، عمران خان زندہ باد کے نعرے مارتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ سارے خوف کا شکار تھے. اور رات کو بھی اسی طرح سے ہمیں اطلاع ملی. دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ بے شک انہیں جو ہے وہ قید کیا گیا ہے، لیکن لوگوں کے جو ہے دماغ پہ، لوگوں کے دلوں پر جس طرح وہ چھائے ہوئے ہیں وہ ہٹایا نہیں جا سکتا. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ابھی ہم پیش ہوئے ہیں آج یہاں پر بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے ہم نے درخواست دی ہے. جو خان صاحب کے گھر کی ریکارڈنگز کی جاتی تھیں، جو ڈیوائسز لگائی جاتی تھیں، جو فون ٹیپ کیے جاتے تھے، وہ تمام جو اوچھے ہتھ کنڈے صرف اور صرف بلیک میل کرنے کے لیے کیے جاتے تھے، اس جو ہے نوٹس کو بھی ہم نے چیلنج کیا تھا جو لاسٹ ٹائم جو ہے اسلام آباد پولیس نے جو ہے بشرا بی بی کو جو ہے بھجوایا. اب بات یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو ہم نے پٹیشن دائر کی ہے، یہ ساری جو لیز کی جاتی ہیں اور ایف آئی اے کبھی ہراس کر رہا ہے، کبھی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ نوٹس بھیج رہی ہے، اور دوسری طرف ہم نے وہ اس نوٹس کو چیلنج کیا کہ بات یہ ہے کہ ایف آئی آر ان کے اوپر جیلی رسیدوں کی ہوئی ہے، تو کوئی جورسڈکشن نہیں ہے کہ پولیس جو ہے ان کو ایسے نوٹس جو ہے وہ جاری کرے اور خان صاحب کو جو اپنا بی بی صاحبہ کو بلائے کہ آپ اپنی آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں اور ہم نے ایف آئی اے کو بھجوانا ہے. آج جب وہ عدالت میں اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے آئے ہیں تو جناب جب عدالت نے پوچھا ہے، ان کی سرزنش کی ہے کہ آپ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں، تو ایف آئی اے تو بالکل مکر گیا کہ جناب ہمیں تو ان کی طرف سے ریکویسٹ ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کوئی ان کے پاس کوئی مناسب ریزن نہیں تھی. تو جج صاحب کے ریمارکس سے کہ اگر میرے کوئی ریمارکس ہے، میری کوئی بات ٹی وی کے اوپر چلتی ہے اور آپ کل مجھے بھی اسی طرح سے میری بھی آڈیو جو ہے وہ بھجوائیں گے فرانزک کے لیے اور میرے خلاف بھی یوں ہی کارروائی کریں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب فار ایگزامپل اگر کسی کی آڈیو آپ نے ریکارڈ کرنی ہے یا اس کے ٹیسٹ لینے ہیں یا کوئی اس طرح کا ہے، تو وہ ایک پراپر پروسیس ہے، اس کے تحت کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے. اور کوئی ایسی کہ ملک کے اندر کوئی دشمنی یا کوئی ایسی سازش یا کوئی ایسا معاملہ جس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹ کو بہت خطرہ ہو اور وہ پھر جا کر ایک زمرے میں ایک بڑا نیرو اسکوپ ہے اور وہ بھی ایک باقاعدہ طور پر لا پروسیس جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پرمیشن لینی ہوتی ہے، تب یہ کیا جا سکتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جناب اگر کوئی گھر والوں سے بات کر رہا ہے، کوئی بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے یا کوئی بھائی بہن سے بات کر رہا ہے، تو وہ گھر کی پرائیویسی، گھر کی جو ریکارڈنگز ہیں ان کی پرسنل لائف کی وہ ریکارڈ کی جاتی ہیں اور پھر دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ اپنی جو ہے وہ جو ہے آپ اپنی جو وہ ہوتے ہیں کہ ایفیلیشن ہے وہ بدلیں، آپ اپنی جو ہے کسی کے ساتھ جو آپ کی اٹیچمنٹ ہے وہ بدلیں. اور بات یہ ہے کہ یہ ایسے ممکن نہیں ہے. اگر یہ طریقہ کار جتنے بھی کر لیں نا کہ لوگوں کی ویڈیو آڈیو سامنے بھی لے کے آئیں، تو لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے اوپر جو ہے وہ خان صاحب کو رکھتے ہیں کہ آزادی جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، اور یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں اور لوگ فیس کر رہے ہیں اور لوگ کسی طرح سے خان صاحب سے نہیں ہٹ سکتے، ڈٹے ہوئے ہیں. آج جو اس کیس کے اندر سماعت ہوئی اس کے اندر یہ ہوا کہ جو نوٹس بھجوایا گیا تھا اس کی سسپینشن ہوئی تھی اور وہ جو آرڈر ہے وہ سیم برقرار رہا ہے. اور نجم ثاقب صاحب کی ایک پٹیشن تھی اسی حوالے سے جو آپ نے پہلے دیکھی، اس کے ساتھ اس میٹر کو فکس کیا گیا ہے. لیکن جو ہماری دوسری پٹیشن ہے، جو مین پٹیشن ہے، جس میں ہم نے اوور آل جو یہ غیر قانونی کام کیا گیا اس کو چیلنج کیا گیا، یہ ایک پوری پاکستان کی ہسٹری میں ایک سیٹ پیٹرن بننے جا رہا ہے کہ کسی کے خلاف بھی اس طرح سے جو ہے وہ آڈیو یا کوئی ریکارڈنگ کر کے یا اس کے گھر کے اندر ڈیوائسز لگا کے یہ بلیک میلنگ جو ہے ہمیشہ کے لیے بند ہوگی اور اس کے اوپر ایک سیٹ پیٹرن ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ کل ایک پروگرام میں آپ بھی بیٹھے تھے
اور یہ بڑا غیر مناسب سوال ہے لیکن پوچھنا چاہیں گے، الزامات لگے ہیں۔ ابھی بھی جوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی ہوٹلز میں اسلام آباد میں ملاقاتیں کر رہی ہیں اور یہ پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے، ایک تو پرانے سامنے آیا تھا۔ اس پہ آپ کوئی رد عمل تحریک انصاف کا نہیں آیا پراپرلی، کیونکہ آپ تو بڑے قریبی ہیں، تو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بڑا رد عمل آیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر ڈیلز کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں ہیں ان کی تردید کی ہے، اور جب خان صاحب سے ہم ملے ہیں تو کل دوبارہ پوچھا ہے اس لیٹر کے بارے میں، جو کہ لیٹر ایک معافی نامے کی شکل میں میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھا، تو اس پہ بھی خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ 9 مئی میں تو ہم وکٹمائز ہوئے، تو جب ہم وکٹمائز ہوئے ہیں تو ہمارے خلاف ہی الٹا یہ جو ہے بات کی جا رہی ہے کہ ہم معافی مانگیں گے۔ معافی یہ مانگیں جنہوں نے ہمارا نقصان کیا ہے، نقصان تو ہمارا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر معافی نامے کے حوالے سے انہوں نے تمام خبروں کی تردید کی۔ اب بات یہ ہے نا کہ کوئی اٹھ کے منہ اٹھا کے کسی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے، تو یہ پاکستان میں پہلے بھی اس طرح سے ہوتا رہا ہے، اور اگر ان کو جو ہے سزا ملی ہوتی یا ان کے خلاف جو ہے عدالت کارروائی کرتی تو کبھی بھی یہ نہ ہوتا۔ ہمیشہ ڈیفیمیشن سوٹ فائل کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آتا اور وہ ڈیفیمیشن سوٹ جو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ کوئی بھی اٹھتا ہے صحافی صرف اپنی ریٹنگ بنانے کے لیے کسی کے اوپر الزام تھوپ دیتا ہے۔ کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی ایسی جو خبریں چلائی جا رہی ہیں وہ ساری غلط ہیں۔ نہیں، وہ جو جوید لطیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کے نالج میں نہیں ہے، بشریٰ بی بی تو جب اسلام آباد آتی ہیں آپ کے نالج میں ہوتا ہے، تو آپ اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ وہ پیشی پہ تو آ کے چلی جاتی ہیں واپس، یہ صرف ایک کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ کیا؟ دیکھیں یہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور جوید لطیف صاحب جو ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو وہاں پر بیان دیا ہے، اور حامد میر صاحب نے بھی واضح طور پر اس کے اوپر کہا کہ آپ یہ بتا دیں کہ اگر ان کو نہیں پتہ تو کیا آپ کو پتہ ہے؟ آپ قریبی ہیں خان صاحب کے، کیا آپ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی؟ بات یہ ہے کہ یہ پراپوگنڈے ہیں۔ اب گھر بیٹھ کے وہ یہ کہہ دیں کہ